اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو ہم نے ان امتوں کو نافرمانی کرنے پر سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں یعنی توبہ کریں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، اسی لیے توبہ نہ کی، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہ میں اچھا کر دیا۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر آزمائش کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں پر اترانے لگیں جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں عذاب دے کر اچانک پکڑ لیا، تو اس وقت وہ نجات سے نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، تو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس کس انداز سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ آپ فرما دیجئے ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر ہو کر آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ ہوگا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، تو جو کوئی ایمان لائے اور نیک ہو جائے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك
إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جس سے میں تمہیں مالدار کر دوں گا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں جس سے تمہیں کاروبار میں نفع کے طریقے بتاؤں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کہ میرا کھانا پینا اور نکاح کرنا تمہیں حیران کرے۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی مجھے آتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اندھا یعنی کافر اور آنکھوں والا یعنی مومن برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟